جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے جس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے۔ کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کی فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں ہی نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم، پہچان لیا۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہد، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی سے کی ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی۔ دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں۔
آیا اور گیا. یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا ٹرانسفر ہوتا ہے. کبھی کبھار ایک ہی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھیں. اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے. سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی, اب میں رب کو نہیں مانتا نوز باللہ, تو لوگ انکاری بن رہے ہیں. لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں. سائنسداں تکبر, ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے, تکبر کی بنیاد. ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے, میری بات کیا طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم ہی سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے. دیکھو جب تک غریب تھے اچھے تھے, جیسی مال آیا پیڑ میں سے پیر نکل گئے, ان کی تکلیف دینا چاہتے. جب تک میں غریب ہوں دوسروں کے سے مانگ رہا ہوں, پریشان ہوں, اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر. جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دبا ہوں, جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہوں. قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہی سب سے والی درس کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ فتنوں سے بچنے کے تعلق سے میرا عنوان ہوگا. اور یہ فتنوں سے ہم کیسے بچے, اس کے تعلق سے جو نصیحتیں, جو اسباق, جو سبق, جو لیسنز اور جو فائدے ہم حاصل کریں گے یا جو سیکھ ہم لیں گے وہ سورۃ الکہف سے ہوں گی. تو آج کا ہمارا عنوان ہوگا فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف سے اسباق یا لیسنز فرام سورہ کہف. ٹھیک ہے, مطلب سورہ کہف سے ہم اسباق لیں گے, سبق لیں گے, لیسنز لیں گے ان فتنوں کے دور میں. یوں تو قرآن کا ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ فائدے رکھتا ہے, کچھ نہ کچھ خوبی رکھتا ہے, کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتا ہے, کچھ نہ کچھ واعظ کرتا ہے. ہر جملہ, ہر آیت, ہر لفظ کچھ نہ کچھ قرآن کا اپنے اندر معنی لیے ہوئے, اور بہت کچھ وہ نصیحت انسانیت کے لیے کرتا ہے. لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی کچھ صورتیں کچھ چیزوں کے معاملے میں مخصوص ہوتی ہے. مطلب جہاں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی لے تو قرآن کی آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں لے تو وہ حقوق العباد کے تعلق سے, رب العزت کی ربوبیت کے تعلق سے ہے نا, اور سماج کے اندر جو پائے جانے والی برائیوں کے تعلق سے, بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے کے تعلق سے ہے نا, یہ تمام چیزوں کے تعلق سے وعید کرتی کہ ایسا مت کرو, ایسا کرو. اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کہیں سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت, کافروں کی صفت, اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی ہے. تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے. تو ہر سورے میں خصوصیت ہے, بعض صورتوں کی بعض معاملوں میں, بعض موضوعوں میں, بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت ہے. تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, کسی مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے, اور روایت کے الفاظ یہ ہے, جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے. مطلب سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے بچ جاتا ہے. تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ فتنے سے حفاظت کے لیے سورت یاد رکھیے, اس کی خصوصیت ہے, اسپیشلٹی ہے, سمجھ رہا. اور دجال کیسا فتنہ, میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کو بھی ایکسپلین کرنے کی, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے بلند فرماتے ہیں اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے ان کے بعد, وہ آنے والا ہے آخری نبی کی امت کے اوپر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ہے نا. لیکن ڈرا رہے کون, وقت کے سب سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں. کس کو ڈرا رہے ہیں, اپنی قوم کو, دجال. تو دجال ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی فتنہ ہوا نا, اس کے بعد کوئی فتنہ ہوا اتنا بڑا. یہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. تو جب اس فتنے سے یہ سورت پڑھنے سے کفایت کر جاتی ہے, حفاظت کر لیتی ہے, کافی ہو جاتی ہے, تو باقی دیگر تو چھوٹے چھوٹے ہی ہے, سمجھ رہے بات. تو لہٰذا اس سورت کی خصوصیت یہ ہے, یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے. سورۃ الکہف کا گہرا تعلق دجال سے اور دیگر قیامت سے پہلے آنے والی فتنوں سے ہے, لیکن وہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے آج, چونکہ دجال سے متعلق ہمارا ٹاپک نہیں. لیکن سورۃ الکہف کے تعلق سے جو آج میں جو بات وہ ہے کہ سورۃ الکہف کے ذریعے ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اسباق, اور آج میں آپ کو خاص طور سے
सूरत कहफ के जरिए दुनिया में पाए जाने वाले आजकल की सबसे बड़े 4 बड़े फितनों से हिफाजत कैसे की जा सकती है, वो बातें मैं आपको, और ये 4 बड़े फितने 4 वाक़या से रिलेटेड है जो कुरान ने बयान किए। ये 4 बड़े फितने जिससे सूरतुल कहफ कैसे जरिया बन सकती है इन फितनों से हिफाजत के लिए, कैसे सबक ले सकते हैं इन फितनों से हिफाजत के लिए, तो वो 4 वाक़यात हैं। 4 वाक़यात 4 मुख्तलिफ जिसको कहेंगे चीजों के ताल्लुक से, और उन मुख्तलिफ चीजों को अगर हम देखें उसका उलट देखें तो फितनों के ताल्लुक से, तो 4 बड़े फितनों से हम कैसे महफूज रह सकते हैं अगर सूरतुल कहफ की 4 वाक़यात को अगर हम समझ लेते हैं। तो आइए सूरतुल कहफ से जो असबाक हम लेंगे और जो फितनों से हिफाजत या फितनों के दौर में सूरतुल कहफ से जो असबाक लेंगे, और वो 4 खास फितने जिसके अंदर इंसान मुलविस होकर अपने आप को बर्बाद करता है, दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है, वो चारों फितनों के ताल्लुक सूरतुल कहफ क्या सबक देती है, वो 4 फितने हम देखेंगे। तो पहला फितना जो हम देखेंगे इंशाअल्लाह जिसके अंदर की क्या सबक मिलता है उस फितने के अंदर, वो है दीन और ईमान का फितना। मतलब दीन और ईमान के मामले में आप फितने में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, ये हम देखेंगे। और इसके लिए हम सूरतुल कहफ का वाक़या लेंगे, असहाबे कहफ का वाक़या। दूसरा हम देखेंगे इंशाअल्लाह मालो दौलत का फितना, और इसके ताल्लुक से सूरतुल कहफ से हम सबक हासिल करेंगे वो 2 बाग वालों के वाक़े से। तीसरी नसीहत हम इससे लेंगे इल्म का फितना, और इल्म के फितने के मामले में हम इससे सबक लेंगे मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से। और चौथा सबक जो हम लेंगे इस सूरत से आज इंशाअल्लाह जिस वो होगा अहद का, मनसब का, ओहदे का, बादशाहत का फितना। और इस मामले में हम जो जुल्करनैन की जिंदगी से जो है इस वाक़े से जो सूरह कहफ में उससे नसीहत और सबक हासिल करें। तो 4 किस्म की फितने हम देखेंगे, और चारों किस्म की फितने के अंदर हम जो है सूरह कहफ को क्या नसीहत करता है वो देखेंगे। और ये 4 बहुत बड़े बड़े फितने हैं, ऐसे बड़े बड़े और खतरनाक फितने जो इंसान की दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर देते हैं, याद बहुत ही खतरनाक फितने। तो अगर सूरतुल कहफ से ये सबक हम ले ले जिसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुमा सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए, उनको जो है नसीहत की कि हर जुमा जो है सूरतुल कहफ को पढ़ना चाहिए। रिवायत में फरमाया जो सूरतुल कहफ को पढ़ता है तो इस जुम्मे से लेकर जो जुमा अगला आने वाला है उसके बीच ये नूर साबित। सूरतुल कहफ की तिलावत एक सहाबी कर रहे हैं और उनका जानवर बिदक रहा है, हिनहिना रहा है, तो डर लग रहा है कहीं वो ज्यादा बीत के और हिनहिनाए, बड़ा होता है ना, डर जाता है। आप घबरा के जल्दी से अपना तिलावत खत्म करते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बादल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाके खिदमत जाके बताते वाकया, तो आपने फरमाया वो सकीनत थी। सूरतुल कहफ नूर है 2 जुमा के बीच में। सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल की फितने से हिफाजत का जरिया, जो कि जमीन व आसमान जब से बने उसका सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ये फितना क्या है अगर देखना है तो मेरा तफसीली उन्वान दज्जाल का खुरूज जो है वो आप जरूर देखें। ये उन्वान मैंने बहुत डिटेल में इस फितने को लिया, ठीक है, तो उसका है। इसी तरह सूरतुल कहफ की 10 आयतें दज्जाल की फितने से हिफाजत है, तो पता चला ये सूरत की खुसूसियत है, सबसे बड़े फितने और फितनों से इंसान इससे बच सकता अगर इस सूरत को पढ़े, उसको समझे। चलिए आइए जो मैं 4 टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, जो 4 फितने रखूंगा और सूरतुल कहफ कैसे सबक देती रखूंगा, इस चारों के अंदर इंशाल्लाह जिसमें 3-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिले और ये फितने में सूरतुल कहफ से ये 3 सबक मिलेंगे। तो हर फितने को लेंगे और उससे सूरतुल कहफ से 3 सबक लेंगे। लेकिन ये बात मैं वजाहत कर दूं और पहले बता दूं, ये 3 असबाक ही से या ये 4 सबक ही सूरत से नहीं मिलते, कई सबक है भाई इस सूरत के अंदर। तो मैंने सेलेक्टिवली 4 वाक़यात को चुना और 4 फितनों का रद मैं या इससे सबक या नसीहत में बता रहा हूँ। लेकिन कुरान की सूरतों को आप पढ़ते चले जाइए। कुरान एक समंदर है, याद रखिए, और समंदर के अंदर उलमा लिखते हैं जैसे समंदर से हर किसी को कुछ न कुछ फायदा है। कुछ लोग समंदर के अतराफ में घूम के फिर के उसकी ठंडी हवा का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर तैर कर उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर में सिर्फ तैर के नहीं उसमें गोता लगा के उसके डेप्थ में जाके फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग उसकी गहराइयों में जाकर उसके अंदर की खजाने तलाश करके लाते हैं। समझ रहे? तो लिहाजा बहुत असबाक है। मैंने कहा ना हर आयत और हर लफ्ज एक सबक लिए हुए, बट उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम पूरों को देखें। तो हम मोटे मोटे 4 असबाक 4 फितनों में नसीहत हासिल करें। और मैंने जैसा कहा ये ऐसे 4 बड़े फितने हैं जो दीन और दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी। ईमान का फितना, कोई ईमान में फितने में पड़ जाए तो दुनिया और आखिरत खराब। इसी तरह हम देखते हैं माल दौलत का फितना जिसने अक्सरियत को हमको जो बर्बाद कर रखा है। तीसरा हम देखें इल्म का फितना जिसने हमको कभी कभार तकब्बुर में डाल दिया है। आज इंसानियत ये समझती है कि हम इल्म साइंस टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए कि हमसे पहले कोई नहीं था, और नौज बिल्ला हम खुदा से भी, रब से भी, क्रिएटर से भी आगे जा चुके हैं। वो ऐसा सोच रहे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि नौज बिल्ला बनाने वाला ऐसा कर सकता है? ये तो हमारी खुसूसियत।
اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو ہم کہیں گے مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے، اپنی دنیا خراب کرتا ہے لوگوں کے حق مار کے ظلم کر کے، اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے چونکہ اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں جب لوگوں کا حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ چلیے آئیے ہر فتنے کے اندر تین نکات رکھوں گا۔ پہلا دیکھیں گے دین اور ایمان کا فتنہ، اس معاملے میں سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے۔ دین و ایمان کی فتنے کے تعلق سے جیسا بتاؤں گا آپ کو، میں اصحاب کہف کا واقعہ رکھوں گا کیونکہ اس واقعے کے اندر دین و ایمان کے فتنے میں وہ لوگ پڑ گئے تھے اور انہوں نے کیسا اپنی نفس کو بچایا، پھر رب العزت نے کیسی ان کی مدد کی، اور پھر کیا ان کے ساتھ وہ رکھوں گا۔ لیکن یہ بتا دوں ہر واقعے کو بہت شارٹ میں رکھوں، ٹو شارٹ۔ وجہ یہ کہ اگر سورۃ الکہف کے واقعات کی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں، اتنے پیارے پیارے، اتنے بہترین، اتنے نصیحت والے یہ واقعات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اصحاب کہف اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، اور اتنے نصیحتیں اس میں نصائح جس کو کہیں گے موجود ہے۔ ہر واقعہ ایسی ہے، لیکن میں شارٹ نہیں، بہت شارٹ۔ کسی کو تفصیلات میں جانا ہے تو سورۃ الکہف کو اٹھائے، جہاں ہر جمعہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو شروع کر دیں، اور اگر تلاوت کرتے ہیں تو ہر جمعہ کوشش کرے کہ ترجمہ بھی اس کا پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ کو ڈیٹیل سے واقعے سننے کو ملیں گے، میں بہت شارٹ۔ چلیے آئیے اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بہت سرسری طور سے شارٹ میں یہ ہے کہ چند نوجوان تھے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 9 تھے اور اس سے زائد کتنے تھے اور اس سے کم کتنے، ٹھیک ہے، لیکن مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو وہ اصحاب کہف میں ہوا یہ کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں کے مطابق آتا ہے کہ یہ روم کے کسی شہر، جو کہ اس زمانے میں یہ شہر ترکی کے اندر کوئی شہر ہوا کرتا تھا، واللہ عالم، کیونکہ ساری چیزیں اننون ہیں، کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ نے واقعے کو بیان کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال ہے، بہرحال مفسر۔ تو ترکی کا کوئی شہر تھا جو اس زمانے میں رومی حکومت کا حصہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیسیس تھا، ڈیسیس، یا اس کو عربی میں کہتے ہیں دقیانوس، ٹھیک ہے، اور اسی سے لفظ اردو میں دقیانوس آتا ہے جو پرانے خیال کا ہوتا اور اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، ٹھیک۔ تو کنگ ڈیسیس وہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اس کا ایک زمانہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو الہ اور معبود اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا، اور روایتوں کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے واقعہ عیسائیت سے پہلے کا ہے۔ مطلب یہ لوگ جب یہودیت مطلب اسلام تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو اب یہود کہہ دیا، یہ اس زمانے کا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس زمانے میں رہی ہوں گی، اور بادشاہ جو تھا وہ جو ہے رومی بادشاہ تھا، تو اس کا مذہب جو بھی ان زمانے میں ان کا میتھیکل ریلیجن ہوتا ہے، مائتھولوجیکل ہوتا ہے، خاص جو بہرحال مذہب ہوتا ہے، اس ٹائپ کا اس کو کوئی مذہب رہا ہوگا بہرحال، اور وہ اپنے آپ کو بادشاہ یا تو رب سمجھتا تھا یا رب کا ریپریزنٹیٹیو سمجھتا تھا اپنے آپ کو دنیا میں، بہرحال وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا، اور وہ لوگوں کو اسلام پر چلنے سے، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتا تھا اور لوگوں کو اس پہ ایمان لانے سے روکتا تھا۔ اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا، میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے، یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے۔ اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے، دل میں ایمان لا چکے تھے، وہ با ایمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے۔ لیکن جب وہ بستی سے باہر، جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا، لوگ نکلے، یہ نوجوان بھی اس میں نکلے، لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے۔ تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے، لیکن ابھی بول سکتے ہیں۔ اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا، اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے، وہ رب ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود ہے۔ یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں، سب باطل ہیں۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا، جب اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم آپ اکیلے نہیں ہیں، وی آر اے کمیونٹی، ایک ٹیم ہے، ہم لوگ ایک وفد ہے، ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے، وہ ہو سکتا ہے شکاری کتا رہا ہو، شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے، حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یاد رکھیے۔ اب وہ سفر میں جب گئے، جب لوگوں سے اظہار کیا، لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کریں۔ وہ لوگ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے اس کو دعوت دی۔ اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا، واللہ عالم، جو بھی تھا ذمہ دار، اس کو دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو،
اپنی اصلاح کر لو، ایک رب کو ماننا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا، اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے، تھوڑا جو مہلت ملی تھی انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں، اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے، وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا، نہیں مانے تو مار دیں گا، پھر یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی، رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو، ون چانس، ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں۔ کیونکہ نوجوان، کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا، اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے، یہ سرداروں کے بیٹے تھے، لیڈرز کے بچے تھے، مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ، واللہ اعلم، بہرحال اس نے نہیں مارا، ایک مہلت۔ یہ لوگ بستی سے نکلے، اب سوچا کیا کریں، اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے، ایک گفا دیکھی، گفا میں جا کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دی اور ان پر نیند طاری ہو گئی، اور اس کے بعد سو گئے، لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے۔ کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا، اور بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے۔ اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہے، یاد رکھیے، لہٰذا ان کو سلا دیا گیا، اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب باہر بیٹھا تھا گفا، ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں، اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے، سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا، اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے تھے، ایک جیسے نہیں سوتے تھے کہ زمین کھا جائے، کروٹیں لینا جس کو کہتے ہیں وہ لیتے تھے۔ اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے، آنکھیں کھلی تھی، اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، سن نہیں پاتے تھے کچھ، آنکھیں کھلی تھی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی تھی۔ ہیبت سمجھتے ہیں، خوف ڈال دیا، ڈر ڈال دیتے کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پور ہو جاتے تھے، اور کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا، کہاں دیکھا، کیا دیکھا، مطلب اللہ نے حفاظت کی۔ اور کتے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا، مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھا تھا، پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی، مطلب وہ سو رہے تھے، کانوں پہ پردہ تھا، لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں۔ کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا، دوسری بند کرتا، دوسری کھلی، آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا، اور ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ سوئے رہے اور سوئے رہے، لمبا زمانہ سوتے رہے، ایک زمانے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے، کسی نے کہا دن یا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے، چلو نکلتے ہیں، سب نے مل کے کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے، یہ پیسے لو، کچھ پیسے ان کے پاس تھے، چلو جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے، ایک کو طے کیا کہ تم جاؤ گے، وہ آدمی نے پیسے لیا اور چھپاتے شہر کے پاس پہنچا۔ جب شہر کے پاس پہنچا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے چھوڑ کر گیا تھا، اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر۔ اب آپ کچھ سوچئے کوئی سو گیا، اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے تھے، 309 ایئرس، سمجھ رہا، تو 309 سال سوئے تھے، واللہ اعلم، پھر بھی ہم نہیں جانتے، تو 309 سال سوئے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ سمجھ لیجئے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر، اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا، اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھے، 300 سال پہلے کا تو اورنگزیب کا زمانہ ہے جو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد، اور آج اٹھ کے آ رہا، تو کیا مطلب کیا تبدیلی دیکھیں گے اس کے۔ تو اب 300 سال ہو گئے، اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا، آدمی پاگل ہو گیا، اس کو خواب دکھ رہے دن میں، چیزیں بدل گئی، حالات بدل گئے، گھر بدل گئے، عمارتیں بدل گئی، لباس بدل گیا، رہن سہن بدل گیا، دکانیں بدل گئی۔ پھر وہ چھپتے چھپاتے دکان میں گیا، سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کچھ دو، دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا، دوسروں کو بلایا، یہ کیا سکہ، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے لا لی انہوں نے، تو ان کو لگا ان کو کوئی خزانہ ملا، تو یہ کیا کر رہا ہے، سے خزانے میں جا کے لا رہے۔ اس نے کیا کیا، بات ہوئی، اور بات ذمہ داروں تک گئی، بات وقت کے بادشاہ تک گئی، اور وقت کا بادشاہ بتایا تھا کیوڈوس اس کا نام تھا، لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا، وہ مسلم تھا، واللہ اعلم۔ بہرحال وہاں جاتے ہیں، وقت کے بادشاہ کو بتاتے، وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے، پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا ایک گفا ہے، وہاں ہمارے اور بھی دوست ہے، ہم لوگ ایسے سوئے تھے، سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے، لیکن وہ کبھی نہیں ملے، کہاں کو ملے، مشہور تھے واقعہ، اور بالکل وہ سکے لے کے آئے، اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے، وہی نوجوان تھے، تعداد وہی تھی، لوگوں نے دیکھا، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اس گفا کے پاس بادشاہ بھی گیا، شہر کے لوگ گئے، دیکھا کرا، اور بہرحال اس کے بعد کو دیکھنے کے بعد، ملاقات کے بعد اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی، کیونکہ اللہ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر اٹھائیں، اور وہ نوجوان بہرحال وہاں انتقال کر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اس گفا کے پاس مسجد بنائی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے، لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے، یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے، بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے، اس طرح کی ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم۔
تو اللہ نے اس کے ذریعے یہی بتا دیا کہ ہم جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے، جیسا اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا، اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہوں گے، واللہ عالم جو بھی کر رہے ہوں گے، اصحاب کہف بھی تو 300 سال سو کے اٹھے نا، اللہ نے پھر ان کو لا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے اس حالت میں واللہ عالم، پھر آئیں گے قیامت سے پہلے، اور ہم ہر انسان جس طرح سے زندہ ہے مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے یہاں دین اور ایمان کا فتنہ، ہم یہاں سے یہ پوائنٹ صرف لینے والے۔ یہ تھا پورا واقعہ، بہت مختصر، بہت شارٹ۔ چلیے اس واقعے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی، جو بہت اہم میرا نقطہ تھا، اور وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو۔ پہلی چیز یاد رکھی وہ یہ تھی توحید کو تھامنا۔ ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما۔ توحید سمجھتے نا، ایک اللہ کو ماننے کو، ایسا چم گئے اس کو توحید پر۔ سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا، توحید کو تھاما۔ تو میں گزارش کروں گا اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کے بعد توحید کو تھام دیا، ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں۔ جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی، اس کو آخرت مل گئی۔ جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کی آخرت برباد ہوگی۔ میری باتوں کو کان کھول کر سب سن لیں۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ توحید اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، توحید کو لازم جانے، توحید کو وہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی۔ دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں، انسان کو اس طرف لپکتی ہے۔ لیکن غور سے سنیے، یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے، ابھی تو دجال آنا باقی ہے۔ تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے ہیں آج، تو کل جب دجال آئیں گے تو کیا ہماری حیثیت رہیں گے، کیا اوقات اور کیا بساط رہیں گے، اور کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں ہے، کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور اصحاب کہف نے اسی کو بچایا، یاد رکھیے، توحید کو یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں، یہ فالتو بات ہوگی، ہم سے بڑی غلطی ہوگی بیجا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات۔ تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے سے جو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح، صحبت صالح، اچھے دوستوں کی صحبت، گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتہ چلتا ہے۔ پہلے وہ نوجوان اکیلے اکیلے تھے اور ڈرے، پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے،